اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے سلسلے میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے اردو مسکن میں اردو صحافیوں کے لیے تربیتی کلاسز کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، پریس اکیڈمی کے صدر نشین علم نارائنا، مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، مجلس کے رکن کونسل سید امین الحسن جعفری، فیڈریشن کے صدر ایم اے ماجد، جنرل سیکرٹری غوث محی الدین کے ساتھ ساتھ اردو صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم صحافی محمد قیصر کے ارکان خاندان کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ ان کے بچوں کو 10ویں جماعت تک ہر مہینہ 1000 روپے اسکالرشپ دی جائے گی اور ان کی اہلیہ کو 5 سال تک ہر ماہ 3000 روپے پریس اکیڈمی کی جانب سے دیے جائیں گے۔ اس موقع پر مختلف اردو اخبارات سے وابستہ صحافیوں کے ساتھ ساتھ اردو انجمنوں کے ذمہ داروں نے بھی شرکت کی۔ اپائنٹ کر کے یہی بات ثابت کیا کہ اردو زبان کو ہم امپروو کرنا چاہیے۔ اردو زبان کا جب تک ہم سمجھے نہیں اس کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سی ایم صاحب نے خاص طور سے اس مرتبہ جو 80,280 جابس پرووائڈ کی ہیں، اس میں گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4 میں آپ کو اردو میں لکھنے کا موقع دیا گیا۔ ہمارے آفیسرز بیٹھ کر، جتنے ہمارے 66 آفیسر تھے اردو آفیسر، انہوں نے بیٹھ کر پورے کتابوں کا ٹرانسفر اردو میں کیا ہے، اور وہ بک جو ہے چھپنے کے لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں 2-4 دن میں وہ کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ تو جو لوگ اردو کا ہے، جو دینی مدرسوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اردو میں اچھی طریقے سے پرفیکٹ ہے، وہ اردو میں اپنے کوشچنس آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشچن میں جو بھی اردو میں کوشچنس آئیں گے اس کا اردو میں ہی آنسر لکھ سکتے ہیں، جس میں ہمیں جواب ملنے کا موقع ہے، جو اردو جاننے والوں کے لیے۔ یہ بھی اردو جاننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اور کئی ہندوستان کے کئی اسٹیٹ ہے، کہیں پر بھی آپ اردو میں نہیں لکھ سکتے سوائے تلنگانہ کے۔ تو تلنگانہ اسٹیٹ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے خاص طور سے اردو زبان کو ترقی دینے کی ٹھان لی ہے۔ ضرور اردو ترقی کرے گی۔ اور ہماری جو اکیڈمی ہے، یہ اکیڈمی کے جو صدر علم نارائن صاحب ہے، کسی زبان کے صدر نہیں ہے، پورے زبانوں کے صدر ہے۔ اور اردو خاص طور سے پریس رپورٹر سے گزارش کرتا ہوں، آپ ان سے ملیے، حکومت سے جو مراد ہے وہ ضرور حاصل کیجیے۔ جس طرح ابھی کہنے پر پرسوں میں فون کرتے امیڈیٹ انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، میں ضرور سپورٹ کروں گا۔ آج 1 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ تو میں تمام اردو صحافیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ جو اکیڈمی سے ربط میں رہیے۔ ماجد صاحب بھی یہاں پر ہے اور بھی دوسرے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان تمام کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اکیڈمی سے آپ کا ربط رکھیے۔ وہاں تمام جرنلسٹوں کے لیے آج جو 42 کروڑ روپے فکس ڈپازٹ ہے، اس کی بھی انکم آتی ہے۔ سی ایم صاحب بھی ہر سال 1 کروڑ روپے دیتے ہیں تاکہ ہمارے صحافیوں کو کسی طریقے سے کوئی پریشانی ہے تو مدد ہو۔ یقیناً اردو پھر بھی حیدرآباد کے اندر صحافت میں اردو بہت اچھی ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے اخبار ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے اچھے اخبار نکلتے ہیں تو ہمارے حیدرآباد سے نکلتے ہیں، اس اسٹیٹ سے نکلتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے خاص طور سے جامعہ نظامیہ کا ایک دورہ کیا تھا۔ دورے میں صاحب صاحب نے امیڈیٹ ایک دوسرے سے مشاورات کر سکتے ہیں، وہاں پہ میٹنگ کر سکتے ہیں، بلا کے ٹریننگ کلاسز دے سکتے ہیں۔ سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں جہاں جہاں دینی مدارس ہے انہیں دوسری لینگویج میں بھی تعلیم دی جائے اور انہیں اچھے نوکری کے موقع فراہم کرنے کے لیے سلیبس بھی پڑھایا جائے۔ تو ماڈرن سلیبس ہوتا ہے وہ بھی پڑھایا جائے، دنیا کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ ہمارے چیف منسٹر کا یہی ہے۔ تو مبارکباد دیتا ہوں صحافیوں کو جنہوں نے اردو کے بچاؤ کے لیے بہت آگے بڑھ کر کوشش کیا ہے۔ علم نارائن صاحب سے میٹنگ کی ہے، حکومت کی طرف سے ٹریننگ پروگرام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو زبان ایسی زبان ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مگر ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھانا ضروری ہے۔ بہت سے بچے زبان میں تو بات چیت کرتے ہیں پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے کا مستقبل، یقیناً ہمارا اردو کا نہیں تیلگو کا بھی وہی حال ہے۔